السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی جماعت میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے میرے مددگار۔ مددگار آپ کو پتہ ہے کون کون ہوتے ہیں؟ وہ افراد جو ہر وقت ہماری مدد کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ہیں، چاہے دن ہو رات ہو آپ کو لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کا علاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح سبزی فروش ہے، صبح سے رات تک مختلف گلیوں میں پھر کر سبزی بیچ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے پیشے ہیں جو ہمارے مددگار ہیں اور ہمارے کام آتے ہیں۔ ہمیں ایک مضمون تحریر کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مضمون نویسی کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی واقعے، چیز یا شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ یعنی آپ اس سے پہلے بھی جماعتوں میں آپ کسی شخصیت، چیز یا واقعے کے بارے میں لکھ چکے ہوں گے۔ اب یہاں پہ اپنے خیالات کو ترتیب دینا اس شخصیت کے بارے میں یا کسی واقعے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون نویسی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس موضوع پر لکھ رہے ہوں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہو۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب لکھ رہے ہوں تو آپ اس کے بارے میں معلومات اپنے پاس ایک رف اس میں تحریر کریں، اس موضوع کے بارے میں معلومات جاننے کی کوشش کریں اور اہم نکات ایک الگ تحریر کرتے جائیں۔ آپ کے خیالات واضح ہوں، ان کی ترتیب درست ہو۔ یعنی اگر آپ بے ترتیب آپ مضمون لکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ پڑھنے میں اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے ہر مضمون کی ترتیب ضروری ہے۔ مضمون کے حصے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے تمہید، دوسرا ہے متن یا اہم معلومات، خیالات، یعنی دوسرے حصے میں ہم اہم معلومات لکھتے ہیں، ان کی اہم باتیں، خیالات اپنے ظاہر کرتے ہیں۔ تیسرے میں اختتام، یعنی کوئی خاص بات، کسی مشہور شخصیت کے قول یا اپنی رائے آخر میں ہم دیتے ہیں۔ اس سے پیراگراف میں آپ کی تحریر میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ مضمون لکھیں گے تو ہمیں ان 3 حصوں کا ضرور خیال رکھنا ہے، اس سے ہمارے مضمون میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مضمون نویسی کس طرح کریں گے ہم۔ آئیے 3 پیراگراف پر مبنی ایک چھوٹا سا مضمون لکھتے ہیں۔ کیا آپ کبھی اپنے کسی مددگار سے ملے ہیں؟ یعنی کوئی بھی پیشے سے وابستہ فرد سے آپ کبھی کسی ملے ہیں، یا ڈاکٹر سے، یا سبزی فروش سے، یا چوکیدار سے جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ نے کبھی ان سے ملاقات کی ہے؟ اپنے اس مددگار سے متعلق تمام معلومات ایک پیراگراف کی صورت میں اپنی کاپی میں ترتیب دیجیے۔ جی ہاں، آپ جو بھی اپنے اس مددگار کے بارے میں جانتے ہیں پیراگراف کی صورت میں اپنی کاپی میں ترتیب دینا ہے۔ اس مضمون کو اچھا سا عنوان دیجیے، مثلا میرا مددگار۔ اس کے علاوہ اور بہت سے بھی آپ عنوان ترتیب دے سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں پہلے پیراگراف میں کیا کرنا ہے۔ پہلا پیراگراف ہمارا تعارف کا تھا۔ تعارف میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیشہ ور کا نام، یعنی وہ پیشہ ور جس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں، اپنے مددگار کے بارے میں لکھ رہے ہیں، وہ فوجی ہے، ڈاکٹر ہے، استاد ہے، سبزی فروش ہے، آپ کو اس پیشے کے بارے میں بتانا ہے، وہ کس پیشے سے وابستہ ہے، ان کا اپنا نام۔ جیسے آپ اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اگر آپ کا نام احمد ہے تو آپ کی امی آپ کو آپ کے نام سے پکارتی ہیں تو آپ یقیناً ان کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر پیشہ ور کے اپنے بھی کوئی نام ہوتے ہیں، وہ نام آپ کو تحریر کرنا ہے۔ کہاں کام کرتے ہیں، یعنی ہر پیشہ ور کے کام کرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، کوئی محلے میں، کسی کمیٹی میں، کوئی دفتر میں، اسپتال میں، کلینک میں، اور مختلف جگہیں ہیں جہاں پہ کام کرتے ہیں، آپ کو وہ تحریر کرنا ہے۔ یہ ایک پیراگراف، پہلا پیراگراف ہو گیا جو ایک پیشہ ور یعنی اپنے مددگار کا اپنے تعارف بیان کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں دوسرے پیراگراف میں کیا کرنا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں آپ کی ان سے ملاقات کب اور کہاں ہوتی ہے یا ہوئی ہے، یعنی آپ روز روز ملتے ہیں ان سے یا پھر کبھی کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا ایک دفعہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔
آپ کو بتانا ہے کہ کب اور کہاں ہوئی تھی وہ تحریر کرنا ہے۔ کیا وہ وردی پہنتے ہیں یا ان کا کوئی خاص مخصوص لباس ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا فوجی ایک خاص وردی پہنتے ہیں جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح پولیس ہے، ٹریفک پولیس ہے، ان کے ایک الگ لباس ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہیں ان کا بھی اپنا ایک لباس ہوتا ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس طرح کا مخصوص لباس پہنتے ہیں۔ اس کے بعد بتانا ہے وہ اپنے کام میں کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کے پاس اپنے پیشے کو استعمال کرنے کے لیے ایک مختلف اوزار ہوتے ہیں، مختلف ٹولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ آگے کام کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تھرمامیٹر، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ استاد کے پاس قلم، کتاب، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سبزی فروش ہے، پھل فروش ہیں، ان کے پاس جو ہوتا ہے اکثر ترازو آپ کو نظر آتے ہوں گے جس سے وہ تولتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہر پیشے کے اپنے اوزار ہوتے ہیں، وہ آپ کو تحریر کرنا ان کے اپنے استعمال کی چیزیں۔ اب تیسرا اور آخری پیراگراف، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ان کی کون کون سی باتیں خاص لگی، یعنی آپ کو تحریر کرنا ہے کہ آپ کو ان کی کون سی خاص باتیں لگتی ہیں، ان کی اہمیت بتائیے کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا کیا نقصان ہوگا، یعنی اس پیشے کی آپ کو اہمیت بتانی ہے کہ اگر یہ نہ ہو، یہ پیشہ ور نہ ہو تو کیا کیا نقصان ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے اگر ایک سبزی فروش نہ ہو تو آپ کو کیا پریشانی ہوگی، آپ کو کیا نقصان ہوگا، یقیناً آپ کے گھر میں سبزی نہیں پہنچ سکے گی۔ اسی طرح اگر ایک ٹریفک پولیس جو ہے وہ نہ ہو تو کیا ہوگا، یقیناً سارا ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، مختلف حادثات ہونے لگیں گے۔ اور اسی طرح اگر پولیس نہ ہو تو کیا ہوگا، ہر طرف جرائم پھیل جائیں گے، لوگ برے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر نہ ہو تو کیا ہوگا، ڈاکٹر نہ ہوگا تو سب بیمار رہیں گے اور کوئی ان کا علاج کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر پیشے کی اپنی ایک اہمیت ہے، اگر وہ نہ ہو تو ان کے بہت سے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کہ اس پیشے کی کیا اہمیت ہے، اگر نہ ہو تو کیا کیا نقصان ہوں گے۔ آخر میں بتائیے کہ تمام پیشے اہم ہیں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ ہر پیشہ جو ہے بہت اہم ہے، اور ہم سب کا ایک دوسرے کے کام آنا بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک سب معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کے ہر فرد جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، اس طرح معاشرہ جو ہے وہ ترقی پاتا ہے اور ہم ایک اچھی قوم کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ بھی بڑے ہوں گے تو یقیناً کوئی پیشہ اختیار کریں گے، اپنے ملک اور ملک میں رہنے والے لوگوں کی آپ مدد کریں گے۔ اب اس کے بعد آخر میں آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ مضمون تحریر کر دیں گے، اس کو ترتیب دے دیں گے، تو مضمون میرا مددگار لکھنے کے بعد اپنے استاد یا استانی سے غلطیوں کی اصلاح کروا کے کاپی میں خوش خط لکھیے۔ جب آپ لکھ لیں گے تو اپنے استاد یا استانی کو دکھائیں گے اور اس میں جو غلطیاں ہیں اس کو درست کریں گے، اور پھر کاپی میں اپنی خوش خط لکھ لیں گے۔ اب جلدی سے آپ کسی بھی اپنے مددگار کا نام سوچیے اور اس کے بارے میں مضمون تحریر کریے۔ شکریہ۔